الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسی۔ ناظرین محترم، بہت سے احباب کا یہ سوال تھا کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وضو کے ٹوٹنے کی کئی شکلیں ہیں۔ وضو سونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس حالت میں سونا، اس انداز پر سونا کہ سوتے سوتے آپ کے اعضاء، آپ کا جسم، آپ کے جسمانی وہ حصے جو نماز میں مشغول رہتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ آپ رکوع میں آپ سو گئے، تو رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع میں رہتے ہوئے آپ کو نیند آئی اور جیسے ہی اعضاء ڈھیلے پڑے ویسے ہی آپ بھی گر گئے۔ اسی طریقے سے سجدے میں بہرحال اعضاء کا ڈھیلا ہو جانا یہ وضو کے توڑنے کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں اگر آپ ہنس گئے تو اس حال میں، اس انداز پر آپ ہنسے کہ برابر والے کو آواز آ گئی اس کی، تو بھی نماز ختم ہو جاتی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خون وغیرہ نکل گیا، پیپ نکل گئی اور ری خارج ہونا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، جس کو انگریزی زبان میں پاسنگ وائن کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اگر پیش آ جاتی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز پیش آ جاتی ہے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی امام ہے یا مقتدی ہے تو اس کو اپنی ناک پکڑ کر اور پیشانی کو ذرا جھکا کر صفوں سے نکل جانا چاہیے۔ اس میں پس و پیش نہ کرے، اس میں سوچے نہ وہ کہ بھئی میں نکلوں یا نہ نکلوں۔ اگر ایسا ہو گیا یعنی اس میں غور و خوض کرنے لگا، اتنی تاخیر کرنے پر بھی نماز اس کی خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب وہ صفوں سے نکل جائے تو جو قریب میں وضو کرنے کی جگہ ہے وہاں وضو کرے اور بغیر کسی سے گفتگو وضو کرے، خاموش، یہاں تک کہ سلام کا جواب بھی نہ دے۔ اور اگر وضو کرنے کے بعد میں چاہتا ہے کہ وہ جہاں سے نکلا تھا وہیں جا کر کے لگ جائے، مقتدی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں چلا جائے، ورنہ جہاں جگہ مل جائے وہ وہاں شامل ہو جائے اور سب سے پہلے اپنی ان رکعتوں کو پڑھے جو رکعتیں اس کے وضو کرنے کے درمیان چھوٹ گئی ہیں، ان رکعتوں کو پہلے ادا کرے۔ اور اس کے بعد اگر امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے تو اپنی نماز مکمل کر لے، بغیر کچھ پڑھے، خاموشی کے ساتھ میں بس اتنی دیر کھڑا رہے کہ جتنی دیر امام قرات کرے، جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، کوئی اور سورت پڑھی جائے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی بھول ہو گئی، مثال کے طور پر کوئی واجب چھوٹ گیا، تو آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، آپ پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، چونکہ آپ امام کے ساتھ جو نماز ہے آپ اسی کو پوری کر رہے ہیں۔ اس کو فقہی زبان میں لاحق کہتے ہیں۔ لاحق کسے کہا جاتا ہے؟ ہماری اپنی زبان میں اس کو سمجھیے۔ لاحق کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو شروع سے امام کے ساتھ شریک تھا، اب کوئی اس کو ایسا عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، تو اس کو چاہیے کہ اب وہ اپنی بنا کرے گا، یعنی جہاں سے اس کی نماز خراب ہوئی تھی وہیں سے شروع کرے گا، اور بنا کہتے ہی اس کو ہیں وہیں سے شروع کرنا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کی دوسری رکعت میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ جیسے ہی دوسری رکعت پڑھنے کے بعد آپ نکلے اور وضو کیا، تیسری رکعت امام صاحب نے مکمل کرا دی، تو اب آپ تیسری رکعت خاموشی کے ساتھ میں بغیر کچھ پڑھے آپ تیسری رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص ڈائریکٹ شریک ہو جاتا ہے، وضو کر کے آیا اور امام صاحب کے ساتھ لگ گیا، اور جیسے ہی وہ امام صاحب کے ساتھ لگا تو جو رکعت باقی تھی اس نے امام صاحب کے ساتھ پوری کر لی، اس کے بعد جو اس کی رکعت نکل گئی تھی وضو کرنے کے دوران، تو وہ نماز کے بعد سلام پھر جانے کے بعد مکمل کرے گا۔ لیکن اگر ایسا کیا تو اس کی نماز تو ہو جائے گی مگر وہ گنہگار ہوگا۔ پہلی والی صورت جو ہے
کہ جیسے ہی آپ وضو کر کے آئے تو سب سے پہلے اپنی پوری نماز جو آپ کی نکل گئی ہے وہ ادا کیجئے، اور اس کے بعد اگر امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا ہے تو آپ ان کے ساتھ شریک ہو جائیے، اور اگر سلام پھیر دیا ہے اور وہ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں تو آپ پوری نماز ایسے ہی ادا کیجئے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے یا کہیں بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ عذر پیش آ جاتا ہے کہ نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے کہ وضو کے توڑنے والی کئی ساری چیزیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً وضو کرے، اور وہیں قریب میں جہاں اس نے وضو کیا ہے اگر وہی کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہ اپنی پوری نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے، فقہا نے اس کو افضل کہا ہے۔ تو بہرحال آج آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ گئی۔ ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے، ایسے شخص کو بھی لاحق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، جماعت کے ساتھ اس نے ہاتھ اٹھائے اور نیت باندھ لی، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ریلا لوگوں کی بھیڑ اس قدر آ رہی ہے کہ نہ وہ رکوع کر سکتا ہے نہ وہ سجدہ کر سکتا ہے، اب کیا کرے گا؟ فقہا نے لکھا ہے کہ وہاں وہ کھڑا رہے، اور اس وقت تک کھڑا رہے جب تک بھیڑ ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب نے رکوع بھی کر دیا، سجدے بھی کر لیے، اور تمام ارکان مکمل کر لیے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنی اس پس و پیش سے اور پریشانی سے فارغ ہوگا تب وہ چھوٹی ہوئی رکعتیں مکمل کرے گا۔ اور یہ صورت ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ صورت بیت اللہ میں پیش آتی ہے، مسجد نبوی میں پیش آتی ہے، کہ وہاں جیسے ہی تکبیر ہوتی ہے تو فوراً جہاں آدمی کھڑا ہوا ہے وہ فوراً اگر دور تک پہنچے گا تو اس کو بھی پریشانی ہوگی، تو اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں وہیں نیت باندھ لوں، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے وہ فوراً ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہیں اللہ اکبر کہہ دیتا ہے۔ اب وہاں سے ایک بڑا لمبا مجمع وہاں سے گزرتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ مسئلہ زیادہ مفید ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی نمازوں کو صحیح طور پر قبول فرمائے، اور ہم سب کو صحیح طور پر سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔